اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ المنتظر فی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ آج ہم وہ نصیحتیں لے کر حاضر ہوئے ہیں جو آیت اللہ سستانی کی طرف سے جوانوں کو کی گئی ہے، اور یہ نصیحت آیت اللہ سستانی کے سائٹ پر بھی موجود ہے۔ البتہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جدید کوئی نصیحت نہیں آئی ہے، کافی سال پہلے یہ نصیحت ان کی طرف سے صادر ہوئی تھی اور جو سائٹ پر پڑی ہوئی ہے۔ یہ ہے کہ جوانوں تک پہنچانا، کیونکہ بہت سے لوگ سائٹ نہیں دیکھتے یا کم رجوع کرتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ اسے جوانوں تک پہنچایا جائے۔ اس میں بہت ہی قیمتی اور اچھی باتیں انہوں نے بیان کی، لیکن ایسا نہیں کہ کوئی جدید آقا نے ابھی نصیحت فرمایا، جیسا کہ اسرائیل کے پروڈکٹ کے مسئلے میں بھی ایسا ہی ہوا کہ سائٹ پہ کچھ سوالات ہیں ان کے پروڈکٹ خریدنے کے بارے میں، لیکن لوگوں نے کسی نیوز نے اس کو بیان کیا اور پھر سب لوگ پوچھنے لگے کہ کوئی جدید فتویٰ آیا ہے یا آقا کا ایسا کچھ، تو جبکہ ایسا نہیں تھا۔ تو بہت سی چیزیں سائٹ پر ہیں۔ اب اگر کوئی آ کے بیان کرتا ہے کسی ضرورت کے تحت یا کسی مصلحت کے تحت، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز جدید ہی آئی ہو۔ ہاں، اگر دفتر سے رسمی طور پر ڈیٹ کے ساتھ آئے کوئی بیانیہ، جیسا کہ کورونا کے مسائل میں آ رہے تھے، تو بات الگ ہے۔ تو یہ نصیحتیں آقا کی سائٹ پر پڑی ہوئی ہیں، آپ جا کے، ہم نے خود ڈالا ہے، sistani.org پہ جا کے اردو میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ہم کچھ اسٹوڈنٹ اور جامعہ میں مصروف خدمات افراد یعنی اسٹوڈنٹس ہیں، آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ کچھ ایسی نصیحت فرمائیں جو آج کے زمانے کے لحاظ سے ہمارے لیے مفید واقع ہو، اور جو چیزیں جوانوں کے لیے آپ کی نظر میں مفید ہیں وہ بھی آپ بیان فرمائیں۔ جوانوں نے، اسٹوڈنٹ کے گروہ نے پوچھا، اسٹوڈنٹ اور جامعہ میں مشغول خدمات افراد کا ایک گروہ، یہ سوال کیا گیا۔ اب جواب میں آپ دیکھیے کیا فرماتے ہیں نصیحت میں۔ آپ نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جوانان عزیز، یعنی میرے عزیز جوانوں، جو میرے لیے خود اپنی طرح اور اپنے بچوں کی طرح اہمیت رکھتے ہیں، یعنی اپنے بچوں کی طرح انہوں نے قرار دیا ہے، آپ کو 8 باتوں کی ہم نصیحت کرتے ہیں۔ یہ وہ نصیحتیں ہیں جس میں دنیا اور آخرت کی تمام خوبیاں چھپی ہوئی ہیں۔ پہلی نصیحت آپ کی یہ ہے کہ خداوند متعال اور آخرت پہ صحیح اعتقاد رکھنا۔ خداوند متعال اور آخرت پر صحیح اعتقاد رکھنا جوانوں کو آپ نے نصیحت کیا ہے۔ ان اعتقاد حقہ پر دلائل واضح اور روشن ہونے کے باوجود آپ میں سے ہرگز کوئی کوتاہی نہ کرے، یعنی یہ اعتقاد حقہ خدا پر اور آخرت پر جو یقینی اعتقاد ہے، ہمارا عقیدہ ہے، کہتے ہیں واضح اور روشن دلیل ہونے کے باوجود بھی آپ میں سے ہرگز کوئی کوتاہی نہ کرے۔ اگر انسان غور کرے تو اسے اس بات کا اعتراف کرے گا کہ اس دنیا کی ہر مخلوق بے نقص ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا بنانے والا ایک اور قادر مطلق ہے، اور ہمیشہ خداوند متعال نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اس بات کو اپنے بندوں تک پہنچایا ہے اور ہمارے لیے واضح کیا ہے کہ یہ زندگی حقیقت میں بندوں کی آزمائش کے لیے اور امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، جس میں پتہ چلتا ہے کہ کون بہتر عمل بجا لاتا ہے اور کون بہتر عمل نہیں بجا لاتا۔ بس جس کے لیے خدا کا وجود اور آخرت پوشیدہ ہے، اس پہ ایمان نہیں رکھتا تو اس کی عاقبت اس کی نظر سے پنہان ہے اور زندگی کا راستہ اس کے لیے تاریک ہو چکا ہے۔ اس لیے آپ میں سے ہر ایک کا وظیفہ ہے کہ اپنے صحیح عقیدے کی حفاظت کرے اور اس کو اپنے لیے محبوب ترین شے قرار دے، بلکہ کوشش کرے کہ اس کے یقین میں روز بروز اضافہ ہو، یہاں تک کہ اس کے وجود میں اس کا عقیدہ سما جائے۔ اور اگر انسان جوانی کے ایام میں اپنے اندر دین کے مسائل میں کوئی کمزوری دیکھ رہا ہے، دین مسائل میں رجحان نہیں ہے،
نہیں دل لگتا کہ دین کے مسائل اور دین کے احکام اور دین کے جو دستورات ہیں فرمائشات ہیں اس پر عمل کرے، جیسے اپنے وظائف دینی کو انجام دینے میں سستی کر رہا ہو اور دنیاوی لذتوں کی طرف زیادہ راغب ہو، تو ہرگز اپنے رابطے کو خداوند متعال سے قطع نہ کرے۔ قطع رابطہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انسان کا دل نہیں بھی لگ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں خدا سے اپنے رابطے کو برقرار رکھے کہ پلٹنے کا راستہ اس کے لیے دشوار ہو جائے، کیونکہ اگر رابطہ بالکل خدا سے قطع ہو جائے گا تو یقیناً پلٹنے کا راستہ انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی جان لے کہ انسان اگر بدن میں طاقت اور عافیت ہونے کی وجہ سے اس کا دھوکہ کھائے، کہے کہ میرے پاس طاقت ہے، عافیت ہے، میں دنیا کی بہت سی چیزیں حاصل کر سکتا ہوں، دھوکہ کھائے اور خداوند کے دستورات کو اہمیت نہ دے اور روگردان ہو، تو جس وقت اس کے اوپر کمزوری، ضعیفی کا غلبہ ہوگا، عمر گزر چکی ہوگی، تو ضعف و کمزوری کے وقت خداوند کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ بچے گا۔ اس لیے جوانی کے آغاز سے ہی جوانوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ جوانی کے آغاز سے ہی جو ایک محدود زمانہ ہے، اپنے کمزوری، ضعیفی اور ناتوانی کے ایام کی فکر میں رہیں، یعنی یہ خیال رکھیں کہ ایک دن آپ کو بھی ناتوانی، کمزوری اور ضعیفی کے عالم میں جانا ہے۔ ہرگز ایسا نہ ہو کہ اپنے غلط کردار اور اعمال کو توجیہ کرنے کے لیے، اس کو جو ہے صحیح بتانے کے لیے دوچار لغزش ہو اور دین کے مسائل میں شک و شبہ۔ بعض لوگ جب بعض غلط کام کرتے ہیں تو وہ اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارا کام صحیح ہے، دینی مسائل میں شک و شبہ کرنے لگتے ہیں، پتہ نہیں دین میں ایسا ہے نہیں ہے، کس نے کہا، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، آپ اگر غلط کر رہے ہیں یا غلط روش پہ جا رہے ہیں تو دین کے مسائل پہ شک اور شبہ ظاہر نہ کریں اپنے کام کو توجیہ کرنے کے لیے۔ دین کے مسائل میں شک و شبہ وارد کرے اور دوسروں کو اس کے شبہات کو مبادہ قبول کرے، یا ہمیشہ خام فکروں پر اعتماد کرتے ہوئے دھوکہ کھائے، یا دنیا کی لذات اور زرق و برق اسے فریب دے دیں، اور اسی طرح وہ لوگ بھی اس کے لیے دین میں سستی کا باعث نہ بنے جو دین کے نام پر اپنی دنیاوی اغراض کو، بہت سے لوگ ہیں کہ جو دین کے نام پر اپنی دنیاوی اغراض کو پورا کر رہے ہیں، اپنی مادیت کو، اپنی شہرت کو، اپنی عزت کو، نام و نمود کو، یا مال آ رہا ہے، دولت آ رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے، تو دین کے نام پر وہ لوگ جو ہیں حاصل کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں ایسے افراد سے بھی دھوکہ نہ کھائیں جو اپنے دنیاوی اغراض کے پیچھے ہیں، لیکن دین کے نام پر، جو دین کے نام پر اپنے دنیاوی اغراض کے پیچھے ہیں، ان سے دھوکہ نہ کھائیں اور ان کی دین میں سستی کا باعث نہ ہو، کیونکہ حق انسانوں سے پہچانا نہیں جاتا بلکہ لوگ حق کے میزان پہ تولے جاتے ہیں۔ یہ آپ کی پہلی نصیحت کا سب سے آخری جملہ اتنا قیمتی جملہ ہے کہ کبھی بھی آپ انسانوں کے ذریعے سے حق کو نہ پہچانیے کہ یہ انسان حق پر ہے، ہمیشہ یہ دیکھیے کہ حق کہاں ہے، اور پھر جو اس حق کا تابعدار ہے، جو انسان بھی اس کا تابعدار ہے، وہی حق پر ہے۔ تو آپ نے کہا کہ حق انسانوں سے نہیں پہچانا جاتا بلکہ لوگ حق کے میزان پر تولے جاتے ہیں۔ لوگوں کو حق کے میزان پر تولیں، لوگوں کے ذریعے سے حق کو نہ پہچانیں۔ دوسری نصیحت آپ کی یہ ہے کہ نیک اخلاق سے آراستہ ہونا۔ جوانوں سے نصیحت کر رہے ہیں کہ ہمارے جوان نیک اخلاق سے آراستہ ہوں۔ بے شک نیک اخلاق بہت سے فضائل اخلاقی جیسے حکمت، بردباری، مروت، تواضع، تدبیر، صبر، تواضع یعنی گھمنڈ نہ کرنا، مروت ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی اور شفقت کے ساتھ پیش آنا، صبر سے کام لینا، حوصلے سے کام لینا، شکیبائی وغیرہ، یہ تمام چیزیں اچھے اخلاق میں شامل ہیں۔ اس لیے اس کا شمار دنیا و آخرت کے مہم ترین اسباب سعادت میں سے ہے۔ ان چیزوں کے ذریعے انسان کامیابی تک پہنچ سکتا ہے، اور جس دن نام اعمال کا ترازو سبک ہوگا، اس دن اس کے اعمال کا پلہ سب سے سنگین ہوگا جو نیک اخلاق رکھتا ہو۔ اس لیے آپ میں سے ہر ایک، یعنی جوانوں سے کہہ رہے ہیں، سب کے لیے ہے لیکن خاص طور پر جوان نسل کے لیے، کہ ہم آپ میں سے ہر ایک اپنے اخلاق کو اپنے گھر والوں، رشتہ دار، دوست احباب اور عام افراد سے اچھا رکھیں۔ بس اگر اپنے نفس میں کچھ کمی دیکھیں تو اسے نادیدہ نہ سمجھیں بلکہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے نفس کا حساب کتاب کریں، اور حکمت اور تدبیر سے اس کو مہار کریں، اس کو کنٹرول کریں، کیونکہ نفس انسان کا باغی ہوتا ہے،
برائیوں کی طرف جاتا ہے تو اس کو حکمت سے، چالاکی سے، دور اندیشی سے اور سمجھ بوجھ سے آہستہ آہستہ اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کریں، اپنے حقیقی مقصد کی طرف اس کو ہدایت کریں۔ اور اگر نفس نے طغیان کیا بھی تو نا امید نہ ہو، بلکہ خود کو نیک اخلاق سے آراستہ کرنے کی کوشش کرتا رہے کہ بے شک جو دوسروں کے اخلاق کی پیروی کرے ان میں سے شمار ہوگا، یعنی انہی لوگوں میں سے شمار ہوگا جو دوسروں کی پیروی کرتا ہے، غلط کاموں کی ہے، غلط اخلاق کی ہے، غلط کردار کی، غلط کیریکٹر کی اگر وہ دوسروں کی پیروی کر رہا ہے تو انہی کے ساتھ وہ شمار ہوگا، جو سزا انہیں ملے گی اسے بھی ملے گی۔ اور خداوند متعال کی نظر میں اچھے اخلاق سے آراستہ ہونے کی کوشش کا اجر اس شخص سے زیادہ ہے جس کے اندر ذاتی طور پر نیک اخلاق پایا جاتا ہے۔ یہ بہت اچھا جملہ انہوں نے اشارہ کیا کہ بہت سی خوبیاں ہمارے اندر ذاتی طور پر ہیں۔ مثلا ایک شخص ذاتی طور پر رحم دل ہے، ایک شخص ذاتی طور پر سخی ہے، لوگوں کو اپنے مال میں تقسیم کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، ایک شخص ذاتی طور پر تو یہ صفات ذاتی طور پر کچھ لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، تو اس کا اتنا کمال نہیں ہے۔ جو شخص کے اندر بخل پایا جاتا ہو اور اپنے نفس پر کنٹرول کر کے وہ سخاوت کرے، جس شخص کے اندر بے رحمی پائی جاتی ہے اور اپنے نفس پر کنٹرول کر کے اسلام کے دستورات پر توجہ کرتے ہوئے اپنی بے رحمی کو دور کرے اور لوگوں سے رحم دلی سے پیش آئے، تو اس کے لیے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں انسان کے اندر خدا دادی ہیں، رحم دل ہے یا برعکس ہے، تو جو شخص رحم دل ذاتاً ہے اور ایک شخص اپنے دل کو رحم دل بنا رہا ہے جبکہ اس کا دل سخت ہے، تو قطعاً اس کا ثواب اس سے زیادہ ہوگا۔ تیسری نصیحت آپ کی یہ ہے کہ کسی بھی حلال فن اور مہارت کو سیکھنے کے لیے کوشش اور تلاش کرنا۔ جوانوں سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آپ کے اندر ہنر ہونا چاہیے، فن و مہارت، یعنی کوئی نہ کوئی ہنر، کسی نہ کسی کام کو انجام دینے کا ہنر ہونا چاہیے۔ ہمارا جوان آج کے سماج میں ایسے ہی بے ہنر کسی مہارت کے بغیر زندگی نہ گزارے، کیونکہ اس کے لیے امرار معاش اور زندگی کے مسائل اور پیسہ کمانا بھی قاعدتاً مشکل ہو جائے گا۔ تو کسی بھی حلال فن اور مہارت و ہنر کو سیکھنے کے لیے کوشش اور تلاش کرنا اور خود کو زحمت اور سختی میں ڈالنا، یہ جوانوں سے مطالبہ آپ کا ہے، کیونکہ اس میں بہت سی برکات ہیں۔ جب آپ کے پاس مہارت ہوگی، ہنر ہوگا تو بہت سی برکات ہیں، اس لیے کہ انسان کے وقت گزرنے کا سبب بھی ہے۔ جب انسان کے اندر مہارت ہوگی تو اس کام میں مشغول ہوگا، وقت گزرے گا۔ ایک اچھا ڈاکٹر، ایک اچھا انجینئر ہے، ایک اچھا بہت سے امور میں مہارت رکھتا ہے یا جاب کرتا ہے یا کوئی بزنس کرتا ہے، تو اس کا وقت بھی، عمر بھی اچھی طرح گزرے گی۔ وقت کے گزرنے کا سبب ہے اور اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کمانے کا ذریعہ بھی ہے اور اپنے سماج کے لیے بھی مفید واقع ہوگا۔ اس سے نیک کاموں کے لیے مدد حاصل کر سکتے ہیں اور ایسے تجربے جس سے فکر و مہارت میں پختگی ہو حاصل کریں، کیونکہ جتنی ہی زحمت سے روزی حاصل کریں گے اتنی ہی خیر و برکت آپ کو زندگی ملے گی۔ آپ یہ سوچیں کہ ایسی زندگی گزار دیں ان کے سہارے تو زندگی میں برکت نہیں نظر آئے گی۔ جتنی مشقت، جتنی زحمت کر کے آپ روزی حاصل کر رہے ہیں اتنی ہی زیادہ اس کی برکت آپ کی زندگی میں، آپ کے بچوں کی زندگی میں یقیناً ظاہر ہوگی۔ اتنی خیر و برکت زیادہ ہوگی جیسے خداوند متعال نے اس انسان کو جو رزق و روزی حاصل کرنے کے لیے اپنے کو زحمت میں ڈالتا ہے، خداوند متعال اس انسان کو دوست رکھتا ہے۔ اور ایسے انسان سے جو بیکار اور بے فائدہ ہو اور اپنے وقت کو بے وجہ اور خوش گزرانی اور لذتوں میں تلف کرتا ہے، اللہ اس سے بیزار ہے۔ بس توجہ رہے کہ آپ کی جوانی کسی کام کی مہارت حاصل کیے بغیر گزر نہ جائے، کیونکہ خداوند متعال نے جوانی میں جسمی اور اندرونی طاقتوں کو قرار دیا ہے تاکہ انسان اس کے ذریعے زندگی کا سرمایہ حاصل کر سکے، پس ہرگز اس کو خوش گزرانی اور بے توجہی میں ضائع نہ کرے۔ اور آپ میں سے ہر ایک کسی نہ کسی کام میں مہارت، ہنر، یعنی کوئی ہنر سیکھے، کسی نہ کسی کام میں مہارت حاصل کرے اور بغیر مہارت کے کسی مسئلے میں نظریہ نہ دیں۔ جس چیز کی معلومات نہیں ہے نظر نہ دیں، جس چیز کی معلومات ہے یہ کام ہم کر سکتے ہیں، آپ اس میں نظر دیتے ہیں تو اچھی بات، لیکن اگر معلومات نہیں ہے اور آپ نظر دے رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں۔ تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر معلومات نہیں ہے تو آپ نظر نہ دیں، بلکہ ایسے موارد میں جہاں لازم مقدار میں مہارت نہ ہو عذر خواہی کر لے، یا ایسے شخص کی طرف جو لازم مقدار میں مہارت، بہت سے کام ہوتے ہیں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم انجام دیں گے، ہم فلاں کام کو اچھی طرح انجام دیں گے،
قوم کو گائیڈ کر لیں گے، یا ایسی جو بھی چیزیں ہیں، فلاں کام کا تجربہ ہے، فلاں کتاب ہم پڑھا لیں گے، فلاں چیز ہم سکھا دیں گے، جبکہ آپ کو وہ چیز مہارت نہیں ہے۔ تو یہ چیز جب مہارت نہیں ہے اور آپ کو معلومات نہیں ہے کافی مقدار میں، تو دوسرے کی طرف ہدایت کر دیں جن کے اندر پاس مہارت و صلاحیت ہے، تو یہ عین دینداری اور ایمان ہے، کیونکہ یہ کام اس کے لیے مفید ہے، اس سے دوسروں کا اعتماد اور دوسروں کا اس پر جو اعتبار ہے، اعتماد ہے، اس کا اور بڑھ جائے گا، اور اپنا کام ہمت حوصلے سے بہتر طریقے سے رغبت کے ساتھ انجام دے، اور اس کام اور اس کا تمام ہم و غم مال اکٹھا کرنے میں نہ ہو، ولو یہ کہ حرام طریقے سے ہی کیوں نہ ہو۔ چہ بسا خداوند متعال ایسی بلا میں انسان کو مبتلا کرے کہ وہی مال جو غلط طریقے سے اکٹھا کیا ہے، وہی مال اس کے لیے باعث زحمت بن جائے، وہی مال مزید رنج و زحمت کے ساتھ خرچ کرنا پڑے اور کچھ حاصل بھی نہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ غلط طریقے سے مال حاصل کرتے ہیں اور پھر وہی کوئی بچہ بیمار ہو گیا، خدا نخواستہ یہ کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی، وہی مال زحمت و مشقت کے ساتھ انسان خرچ کرتا ہے۔ ایسا مال اس دنیا میں انسان کو بے نیاز نہیں کرے گا اور آخرت میں وزر و وبال بن جائے گا۔ آپ میں سے ہر ایک اپنے ضمیر کو خود اور دوسروں کے درمیان میزان قرار دیں، بس دوسروں کے لیے اسی طرح کام کریں جس طرح خود کے لیے کام کرتے ہیں، اور جو چیزیں خود کے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز پسند کریں، اور دوسرے اس کے لیے انجام دیتے ہیں اسی طریقے سے انجام دیں، اور دوسروں کے ساتھ نیکی کرے اسی طرح جس طریقے سے پسند کرتا ہے کہ خداوند متعال و سبحان اس کے ساتھ نیکی کرے، اور اپنے پیشے کے اخلاقی موازین اور شائستگیوں کی رعایت کرے۔ بس ایسی پست روشوں کو، طریقوں کو سے سہارا نہ لے جس کے بیان کرنے سے شرم کرتا ہو، اور یہ جان لے کہ کام کرنے والا اسپیشلسٹ، مدیر اور رجوع کرنے والوں کی طرف سے کام پر امانت دار ہے، بس چاہیے کہ اس کا خیر خواہ ہو۔ مثلا آپ کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، کہیں پر کسی آفس میں ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، حلال طریقے روزی کما رہے ہیں، تو وہ جو شرعی ذمہ داریاں ہیں، جیسے آپ کو سامنے والے سے یا جو آپ کے پاس افراد آ رہے ہیں، ان ذمہ داریوں کو ادا کریں، اور جس مورد میں بھی آگاہی نہیں رکھتا اس کے ساتھ خیانت کرنے سے پرہیز کرے، کیونکہ خداوند متعال اس کے کام پر نظارت رکھتا ہے دیر یا جلدی اس کے حق کو اس سے وصول لے گا۔ بے شک خیانت اور دھوکہ خداوند کے نزدیک بدترین کام ہے، اور آثار و عاقبت کے لحاظ سے خطرناک ترین کاموں میں سے ہے۔ مختلف پیشوں میں سے ڈاکٹر حضرات کو خاص طور پہ آپ کی نصیحت کہ ڈاکٹر حضرات ان نصیحتوں پر زیادہ توجہ رکھیں، کیونکہ ان کا سروکار لوگوں کی جان اور جسم سے ہے۔ بس جو موارد ذکر ہوئے ہیں ان کی رعایت نہ کرنے پر شدت سے ڈریں، خوف زدہ رہیں ڈاکٹر افراد، کیونکہ عاقبت کی بربادی کا سبب بنے گا۔ بے شک قیامت کے دن اس کے لیے جو اسے دیکھ رہا ہے وہ نزدیک ہے، قیامت کا دن اس کے لیے پروردگار کے پیش میں جانا ہے۔ خداوند متعال سبحان فرماتا ہے کہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ وَوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ۔ وائے ہو کم بیچنے والوں پر، وہ لوگ جو دوسروں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ترازو کو پورا کر کے لیتے ہیں، یعنی جب لیتے ہیں تو اس کا وزن پورا جتنا لینا چاہیے لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو لوگوں کے لیے کوئی چیز ناپتے یا تولتے ہیں تو کم کرتے ہیں۔ یہ بزنس مین یا جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں خرید و فروخت کا، ان کے لیے سفارش ہے۔ آیا وہ لوگ گمان نہیں کرتے کہ ایک دن اٹھائے جائیں گے؟ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت ہے کہ ان اللہ تعالی یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ۔ حدیث ہے پیغمبر کرام اسلام سے کہ خداوند متعال دوست رکھتا ہے کہ تم میں سے جب کوئی کسی کام کو انجام دے تو اس کو بہترین طریقے سے انجام دے۔ کالجوں کے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر حضرات اپنی مہارت کے بارے میں ضروری ہے کہ دوسرے علمی مراکز جو دستاورد ہے جو ان کے لیے ممکن ہے، اور دوسرے علمی مراکز نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اسے بھی اہمیت دیں، بالخصوص علم طب ڈاکٹری جو ہے، تاکہ ان کا علم زمانے کے علم کے ہمسط ہو، بلکہ موظف ہیں، ان کا وظیفہ ہے
فریضہ ہے کہ علمی اور سودمند جدید اکتشافات والے مقالوں پر رجوع کر کے اپنی سطح علمی کو آگے بڑھائیں۔ یعنی جوانوں سے سفارش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دوسری جو قومیں آج آگے ہیں، ہم جو ہے پیچھے ہیں، کیوں پیچھے ہیں؟ ہم بھی اپنی انکشافات کو، اپنے جو ہے ریسرچ کو آگے بڑھائیں، ہمارے جوان بھی ترقی کریں، چاہے وہ میڈیکل سائنس میں ہیں یا دوسری سائنس میں ہیں، جو چیزیں علم حاصل کرنے کی ہیں ہمارا جوان بھی ترقی کرے، اور جو اسباب ان کے لیے فراہم ہیں ان پر توجہ رکھتے ہوئے دوسرے علمی مراکز سے کمپٹیشن میں رہیں، اور اپنے کو اجازت نہ دیں کہ علوم کو حاصل کرنے میں صرف دوسروں کے شاگرد بنیں۔ فلاں ملک نے بنایا، ہم نے اس کی کاپی کر لیا۔ آپ کی یہ نصیحت ہے کہ نہیں، ہماری قوم بھی ترقی کرے، ہم بھی کچھ ایجاد کریں، کچھ بنائیں، کچھ چیزوں پر ریسرچ کریں۔ صرف یہ نہ ہو کہ ہم دوسروں کے بنائے ہوئے وسائل سے صرف استفادہ کرنے والوں میں سے ہوں، بلکہ ضروری ہے کہ علم اور فن ایجاد کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے میں آپ بھی شریک اور کوشاں ہوں۔ جوان، جیسا کہ گزشتہ میں بھی ان کے اجداد ان کے رہبر اور آگے رہنے والے افراد میں سے تھے، اور اس امر میں کوئی بھی امت دوسری امت پر برتری نہیں رکھتی، یا ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسری قوم ہے تو وہ آگے رہیں گی، ہم یہ قوم ہیں، بلکہ ہم تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، شیعہ ہیں، ہمارے پاس تو ذخیرہ علوم آل محمد بھی۔ دنیاوی لحاظ سے جو کوشش و کاوش ہے اگر ہم کریں تو قطعاً یقیناً ہم آگے بھی جا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی امت سے مخصوص ہے کہ وہ کامیاب رہے گی، کسی قوم سے مخصوص ہے، بلکہ ہم بھی کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں، اور اس امر میں کوئی بھی امت دوسری امت پر برتری نہیں رکھتی، اور خاص استعداد اور نبوغ جو بعض نوجوانوں اور جوانوں میں پایا جاتا ہے اور ان کا ہوشمند ہونا اور ذہین ہونا واضح ہے، ایسے افراد کی حمایت و پشتیبانی کریں۔ یعنی دوسرے لوگوں سے تاکید کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر جو صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، جو جوان ہے، جو پڑھ سکتا ہے، آگے جا سکتا ہے، ذمہ دار افراد اس کی ہیلپ کریں۔ پڑھائی کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے بہت سی استعداد، صلاحیتیں ہمارے اندر بھی ہیں جوانوں میں، جن کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ قوم ترقی اور پیش رفت کرے، اور بلند و سودمند درجے علمی تک پہنچنے میں ان کی مدد کریں، جس طرح سے اپنے بچوں کی مدد کرتے ہیں، تاکہ ان کے کام کے مثل آپ کے لیے بھی اجر لکھا جائے، اور جامع آئندہ آنے والے افراد اور ان کے علم سے فائدہ اٹھائے۔ یہ 3 نصیحت تھی جو آیت اللہ السطانی کے بھی ہم نے بیان کیا ہے، اور ٹوٹل 8 نصیحتیں ہیں، کیونکہ گفتگو طولانی ہوئی اس لیے آج ہم اسی 3 نصیحت پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جلسے میں ہم باقی ان کی جو نصیحتیں بچی ہوئی ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔